تو یہ حسین کے روزے نہیں، یہ فتح کے نقارے بج رہے ہیں، فتح کے نقارے۔ اور جہاں حسین کا روزہ بن جائے وہاں رحمتیں اسے حصار میں لے لیتی۔ میں سنتا تھا کہ گجرات میں حسین ٹیکری ہے، مگر کبھی اتفاق نہیں ہوا، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ مگر کیا کہنا، ذکر حسین نے بالکل قریب کر دیا، ذکر حسین نے بالکل قریب کر دیا۔ گویا آواز دے رہی تم ہمارے بن کے تو دیکھو، کہاں تک نہ پہنچا دوں تو میں بھی حسین نہیں، کہاں تک نہ پہنچا دوں۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں یہاں کی کمیٹی کا ایک فیصلہ بھی ہے کہ یہ روزہ اور زیادہ عالیشان بنوانے کا ارادہ ہے۔ خدا کی قسم ہر ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر حسین کی محبت میں جو ارادہ بن جائے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے شاید ابھی اس کا بیان کریں اور آپ سنیں کہ وہ اپنے بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ મૌલાની લાભભાઈ ઉપર અહીંયા ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી, દેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી આવેલા મારા બુજુર્ગો, મારા વડીલો, મારા નવજવાન બંધુઓ અને જનાબે સૈયદાને પુરુષો આપવા માટે આવેલી મારી મા અને બહેનો, સલામ અલૈકુમ। આ જગ્યા આપ વર્ષોથી અહીંયા આવો છો ત્યારે આનો એક આછો ઇતિહાસ અને એ ઇતિહાસના રચયિતા એમને અમે ભૂલી શકીએ એમ નથી। એટલે આ તબક્કે હું જે મારી વાત આપના સમક્ષ રજૂ કરવાનો છું એ પહેલાં 107 વર્ષ પાછળ હું આપને લઈ જવા માગું છું। અમારું ગામ આજથી 107 વર્ષ પહેલાં મોમિનોની વસ્તી હતી, પરંતુ એનો અકીદો પીરી મુરીદનો હતો। અમારો વ્યવસાય હાથસાળનો હતો। જે માલે ગનીમત જે ઓછા ભાઈઓ હતા એમની પોતાની સૂતરની અને કાપડની પેઢીઓ હતી, અને અમુક એવા બુજુર્ગો જે ધંધાર્થે મુંબઈમાં રહેતા હતા। 1899માં એક મર્દ મુજાહિદ કમાલભાઈ વલીભાઈ દૂધવાલા સુણસરા એમના નેજા હેઠળ અમુક ભાઈઓએ મુંબઈ ખાતે ખેતવાડીની પહેલી ગલીમાં એમના દિલમાં ઇશ્નાશ્રી અકીદાનો એમના દિલમાં એક ચિરાગ રોશન થયો અને એમણે પહેલી મજલિસ 1899માં મુંબઈ ખાતે કરી। જે સમાજ સાથે બધા જોડાયેલા હતા એટલે એમણે નક્કી કર્યું કે જ્યારે આપણે સાબિત કદમ એક મજહબ પર થઈએ છીએ તો ચાહે ગમે તેટલી તકલીફો પડે એને સહન કરીશું, પણ અમે પાછા હટીશું નહીં। અને 1900ની સાલમાં એમણે જે સમાજ સાથે સંકળાયેલા હતા એ સમાજને એમણે એક પત્ર લખીને કહ્યું કે અમારો આ અકીદો છે અને અમે તમારાથી છેડો ફાડીએ છીએ। અને ત્યાર પછી એ લોકોએ એમના ઉપર ઘણા બધા દબાણો આવ્યા, ઘણી બધી તકલીફો પડી, પણ મેં પીછે પાણી ના કરી। અને 1906માં
પાલનપુરના નવાબ સાહેબે એક જરી મુબારક અને એક અલમ મુબારકનું જુલુસ અહીંયા લાવેલા અને એ પ્રથમ પ્રસંગ હતો ઇમામની અજાદારીનો તાબૂત કાઢવાનો અને એમણે ગામમાં ફેરવતા આ જગ્યાએ જે અહીંયા એ સમયે અહીંયા કશું જ નહોતું, ફક્ત ખેતરો હતા, એક વિરાન જંગલ જેવું હતું અને નાથુ માકણિયા કરીને અમારા એક વડીલ હતા, અમારા જે વડવા હતા, એમનું અહીંયા આ ટીંબાપુરનું ખેતર હતું. ત્યાં એમણે પ્રથમ અલમ મુબારક અહીંયા ઠંડો કર્યો અને મૌલાને આ જગ્યા પસંદ પડી ગઈ અને ત્યાર પછી અહીંયા મોજીઝા શરૂ થયા 1906 પછી. એટલે મૌલાને આ જે જગ્યા પસંદ હતી એટલે એ બધા ભાઈઓ એકત્રિત થવા માંડ્યા જે લોકોના દિલમાં અકીદાના જજ્બાત હતા. એમણે નક્કી કર્યું કે જ્યારે અહીંયા મૌલા જ્યાં એમને આ જગ્યા પસંદ છે તો કેમ આપણે અહીંયા એમની એક સભ્ય રોજા ન બનાવીએ. અને એ સમયે 1919માં એ નાથુ મોકણોજીયા અને એમના બીજા સગા રિશ્તેદારો જે માલી હાલતમાં સારા હતા, એમણે 1919માં અહીંયા આ અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો જે ઇમામે હુસૈન ઇસ્લામનો દરબાર, એમણે એનું બાંધકામ એ સમયે 4000 રૂપિયા આપીને એમણે કરાવ્યું. ત્યાર પછીની તારીખ આપના સમક્ષ છે જ. અને એના પછી સામે અબ્બાસ ટેકરી, જ્યારે ઇમામ હુસૈન હોય તો સાથે એમના ભાઈ અવશ્ય હોય. એ મુજબ સામે પણ મોજીઝા શરૂ થયા. એટલે ત્યાં સામે એક નાની ડેરી બનાવવામાં આવી અને ત્યાં અજાદારી શરૂ થઈ. 1964માં એ રોજાની તામીર એક બહારના ભાઈ, એમને પોતાને મીઠી પેશાબનો રોગ હતો, એમણે અહીંયા મન્નત માની કે મારો આ રોગ જો મટી જશે તો હું તમામ ખર્ચથી હઝરત અબ્બાસના રોજાની સભી હું અહીં બનાવીશ. અને મૌલાના ફજલો કરમથી એમને એ બીમારી 24 કલાક પછી એમણે જે ટેસ્ટ કરાવ્યો એના અંદર નાબૂદ થઈ ગઈ. અને એ મુજબ એમણે જે એતકાદ કર્યો હતો એ પ્રમાણે એમને અહીંયા એ રોજાની સભી બનાવી. ભાઈઓ અહીંયા 1964માં શરૂઆતમાં જાફરી ફેડરેશનના નામે અહીંયા મજલિસોનો પ્રોગ્રામ શરૂ થયો. એ વખતના કદાચ જે મૌલાનાઓ આપણને અહીંયા ખિદમત આપી છે એ બધા અહીંયા આજે આ દુનિયામાં હાજર નથી, આપણે એમને આસાન છે. એ સમયના જે ડોનરો અને કાર્યકરો જે ભાઈઓ હતા એમના પણ આપણા સમક્ષ નથી, આપણે એમને ન ભૂલી શકીએ. અને એ મંજિલ આપણી જે મજલિસોની જે મંજિલ છે હજુ ચાલુ છે. વચ્ચેના સમયમાં લોકોએ વિચાર કર્યો કે બે ભાઈ હોય તો બેન કેમ ન હોય અહીંયા, અને જેના બિઝનેસનો રૂજો પણ આલિશાન અહીંયા બની ગયો. હવે પ્રશ્ન એ થયો કે આટલી પ્રસિદ્ધિ અને આટલી બોડી આ પ્રગતિ એમાં એક ચાંદ એક જો લાગી જાય તો એ છે આપણા આ મૌલાના રોજાને ફરી અસલ કરબલાઈ મૌલાની સભીના જેવો જ બનાવવાનો અમારા જમાતના ભાઈઓએ એક વાત એમના દિલમાં પ્રેરણા થઈ અને જનરલ સભાના અંદર અમે એવું નક્કી કર્યું કે જ્યારે બનાવવું છે મૌલાના નામે જ્યારે બનાવવા માગીએ, મૌલાનાએ વાત કરી ક્યારે એમના નામથી ચાહે તમે ગમે તે કરવા તૈયાર છો તો થઈ જશે. એ શક્ય નથી કે આપણે એમાં પાછીપાની કરી શકીએ. અત્યાર સુધીના જે પણ પ્રોગ્રામો થયા છે એ આપ લોકોના સાથ અને સહકારથી થયા છે. એટલે અમે જે રજૂઆત કરી હતી અમારી જે જનરલ સભાના અંદર એ મુજબ અમે આ વિઝનને 2010 સુધીનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. અને એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે એક માતબર મોટી રકમનો જ્યારે ખર્ચ છે તો હાથ ઉપર જ્યાં સુધી એ રકમ ના આવે તો કામ શરૂ કરી શકાય નહીં.
અત્યારના મોબાઈલ સમયના દૃષ્ટિએ આપણે વિચાર કરીએ તો અમે એ વખતે એવું નક્કી કર્યું કે મિનિમમ 70 થી 75% રકમ અમારા હાથ ઉપર ના આવે ત્યાં સુધી કામ શરૂ કરવું નહીં. પણ અમને એવું લાગે છે કે અમારું 2010નું જે વિઝન છે એના પહેલાં કદાચ ઇન્શાલ્લાહ આ કામ પૂરું થઈ શકે આપ લોકોના સહકારથી. જે આ જગ્યા નાથુ માખણોજીયા, એ માખણોજીયા ખાનદાન એમણે એ સમયે જે ભોગ આપ્યો હતો એ આજે એમના કુટુંબીજનો અહીંયા કાવતરામાં ઘણા બધા ઘરો આબાદ છે. અમે આપને એક અપીલ કરું છું જમાત વતી કે અમારા આ મકસદને આપ લોકોના તાઉનથી એ અમારે પૂરો કરવાનો છે. એટલે સમજો કે આવતીકાલે એ મોટો જે ખર્ચ છે એમાં ઘટશે તો કોઈ પ્રશ્ન નથી આવતો, પણ સમજો કે એમાં વધશે પૈસા તો પણ અમે આ જે ફંડ છે એ હુસેન ટેકરી ડેવલપમેન્ટ ફંડ ખાતે અહીંયા રાખવાનું છે અને અહીં જ એનો ઇસ્તેમાલ કરવાનો છે. એટલે એ મુજબ અમારા જે માગણીય કુટુંબના જે ભાઈઓ છે એમના અમુક ભાઈઓએ નક્કી કર્યું કે અમારા વડવાઓએ જે આ તામીર કરી છે તો શા માટે અમે એના અંદર ફરી કૂદી ના પડીએ. અને આજે હું આપ લોકોને જણાવતા આનંદ અનુભવું છું કે એ લોકોએ શરૂઆત કરી છે અમારા મુંબઈ ખાતેના લેધરના વ્યવસાયમાં જોડાયેલા અને જમા સાથે સંકળાયેલા એક કાર્યકર જનાબ હાજી અહમદ અલી ગુલામ અલી માખણોજીયા, એમણે આ જગ્યાના બાંધકામ માટે 5,55,595 રૂપિયા એ ડોનેટ કરેલા. એ જ કુટુંબના બીજા એક ભાઈ મરહૂમ ગુલામ અલી નૂરભાઈ માખણોજીયા અને મરહૂમ કુરબાન હુસૈન નૂરભાઈ માખણોજીયા એની ફેમિલી તરફથી 55,595 રૂપિયા આપે છે. ફરી એ જ માખણોજીયા કુટુંબના જનાબ હાજી ગુલામ અલી મહેમદજી માખણોજીયા તેમના વાલિદના ઇસ્લાહ સેવા માટે 55,595 રૂપિયા આપે છે. ફરી એ જ માખણોજીયા કુટુંબના જનાબ હાજી લિયાકત અલી ગુલામ અલી માખણોજીયા મુંબઈ તરફથી 55,595 રૂપિયા આપે છે. હાજી મુસ્તકભાઈ ગુલામ અલી માખણોજીયા મુંબઈ તરફથી પણ 51,111 રૂપિયા આપે છે. જનાબ હાજી ગુલામ અલી વજીરભાઈ કરીમદ માખણોજીયા જે બેંગ્લોર ખાતે રહે છે એમના તરફથી 51,111 રૂપિયા મળે છે. બેંગ્લોર ખાતેના જનાબ હાજી મહેબૂબભાઈ એમ ધનાલીવાલા તરફથી પણ 51,111 રૂપિયા મળે છે. બેંગ્લોર ખાતેથી ફાતેમાબેન મહેબૂબભાઈ ધનાલીવાલા તરફથી 51,111 રૂપિયા મળે છે. જનાબ હાજી વજીરભાઈ વી મુખી તરફથી એમના મરહૂમીના ઇસ્લાહ સેવા માટે 51,786 રૂપિયા મળે છે. મરહૂમ હાજી મોહમ્મદ અલી નૂરભાઈ મલપરા અને ફેમિલી તરફથી 51,786 રૂપિયા મળે છે. બેંગ્લોર ખાતેથી જનાબ હાજી કુરબાનભાઈ એચ મોદી તરફથી 51,786 મળે છે. બેંગ્લોર ખાતેથી જનાબ હાજી આશિકભાઈ અને મહેદીભાઈ એચ મોદી તરફથી 51,786 રૂપિયા મળે છે. મરહૂમ દોસનભાઈ રાજેશ શાહની એની ફેમિલી તરફથી 51,786 મળે છે.
આ લોકોએ અમારા ગામના જે ભાઈઓએ એમના વડવાઓએ જે આ માતબર આ જગ્યાઓને મૂકી ગયા છે એને ફરી ડેવલપ કરવા માટે એમણે પહેલ કરી છે, એને હું જમાત પરથી વધાવી લઉં છું. અમે અહીંયા જે લોકો ડોનેટ કરશે એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે 51,000 યા એથી ઉપરની રકમને અમે અહીંયા ડોનર તરીકે એની અહીંયા એક ફેરિસ્ટ મૂકશું અને એમનું જે લિસ્ટ છે એ આપણા ઇસ્લામિક માસિક લબેક છે, ઇસ્નાઝરી છે, રાય નજા છે, એમાં પણ અમે પ્રસિદ્ધિ આપશું. અમારું આ વિઝન 2010નું છે, એમાં આપણા તાઉનથી આ તમામ વાત શક્ય છે. ઇન્શાઅલ્લાહ મને આશા છે, મારા સમાજને આશા છે, મારી જમાતને આશા છે કે 2010 પહેલાં આપણે અહીંયા કરબલાઈ મોહલ્લાની એક છબી આપણે જોઈ શકીશું. ઇન્શાઅલ્લાહ આપ લોકોના તાઉનથી આપ લોકોને મોલા એ હિંમત આપે. આમીન. برادران ایمانی، ابھی آپ نے مجلس کے ساتھ ساتھ اس ذکر کو بھی سنا کہ جسے شبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور دیکھیے یہ سچوں کی پہچان ہے. اگر بلندی پہ نظر نہ آئے تو پھر یہ سچے کیسے؟ اچھا، صفت یہ ہے کہ ہر جھوٹا، میں آ رہا ہوں اپنی منزل پر، وقت بہت زیادہ ہو گیا اور دست ادب جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں موقع نہیں ہے اور میری بھی پیاس بجھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ حسین اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تھا انہوں نے بھی حسین کی صداقت کو تسلیم کیا. اور دیکھیے کیسا جھوٹ کہ صاحب ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے اور ہم نے کچھ غدیر میں سنا ہی نہیں. میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، لیکن جب فاطمہ کے لال نے، علی کے دل جگر نے بڑے باپ کے بیٹے کو غلام زادہ کہہ دیا، ارے تو کیا بات کرتا ہے، تو غلام زادہ ہے. غلام کا ترجمہ عرب ہے. ہمارے ہندوستان میں نوکر، خادم، خدمت گزار، اور فقط وہ نہیں، باپ کو بھی سمیٹا. بھئی پوری توجہ، غلام زادہ ہے یعنی تیرا باپ بھی نوکر، تو بھی نوکر. اب میں نے تاریخ میں پڑھا کہ روتے ہوئے آئے، باپ کے پاس خلافت ہے نا، بھئی پوری توجہ، خلافت ہے تو روتے ہوئے آئے. کہا میرے لال یہ رونا کیسا؟ کہا ابا جان بچوں کے مساعد مجمع میں، دیکھیے آپ مجھ سے سب بزرگ ہیں، میں آپ کی صرف اس لیے عزت کر رہا ہوں، آپ میری عزت کر رہے ہیں کہ آپ عزاداران حسین ہیں، میں ذاکر حسین. دیکھیے سب سے بڑی عزت کی چیز یہی ہے اور اس کے آگے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، رشتہ کچھ بھی نہیں. ہمارے سامنے بس یہی سب سے بڑا رشتہ، ورنہ نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ہمیں جانتے ہیں. مگر کیا کہنا ذکر حسین کا، سلام ہو ذکر پر کہ جو دور کے رہنے والوں کو قریب کر دے، دور کے رہنے والوں کو قریب کر دے. تو اب وہ آیا، بڑے باپ کا بیٹا تھا، ابا مجھے حسین نے مجمع میں غلام زادہ کہہ دیا. میں کسی مومن کو اکیلے میں تنہائی میں اگر ایک بات کہہ دوں برداشت کر لے گا، لیکن اگر مجمع میں کہہ دوں تو بات برداشت نہ کرے گا، اس لیے
اب اس کی عزت سماج کی عزت کا مسئلہ آ گیا، مگر کیا کہنا، کعبہ حسین نے بھرے مجمع میں عزت لے لی، تو عزت تھی ہی کب تیری؟ عزت کہاں ہے؟ پوری توجہ، حسین نے بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا، کیا کہا؟ تیوریوں پہ بل پڑے، کیا کہا میرے لال؟ روتے کیوں ہو؟ چپ ہو جاؤ، بات تو بتاؤ۔ جیسے بچے گھر میں آتے ہیں پٹ کے تو پوری بات نہیں بتا پاتے، وہ کہتے ہیں فلاں بچے نے مارا ہے، کہا بابا، کہا حسین نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا بھرے مجمع میں، تو کہا میرے لال تو پھر یہ رونے کی بات نہیں ہے۔ کہا بابا یہ کیوں؟ کہا یہ مسکرانے کا پہلو ہے۔ بابا کیوں؟ کہا تجھے اس نے غلام زادہ کہا جو سردار جنت ہے، اس نے غلام زادہ کہا جو سردار جنت ہے۔ میرے لال رونے کی بات کیا ہے؟ اس کا مطلب حسین اگر کسی کو غلام کہہ دے، غلام کہہ دے تو رونے کی بات نہیں، مسکرانے کا مسئلہ۔ کہا بیٹا اب کام ایسے نہیں چلے گا، اب مہر، قلم، کاغذ، جاؤ مدینہ، بھئی دیکھئے جملے سنیے، جاؤ مدینہ در سیدہ لکھوانا۔ اسی در پا تو نے قلم نہ دیا، سلام ہو حسین، یزیدیت کو کربلا میں مسمار کیا، خلافت کو مدینے میں زمیں بوس کر دیا، پہلے بھرم توڑ دیا۔ دیکھو وہی دے رہا ہے جس نے میرے نانا کو نہ دیا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ کہ میرے لال لکھوا کے لاؤ، روایت عرض نہیں کروں گا، اور یہ دونوں جگہ روایت، ہمارے ہاں بھی وہاں بھی، لیکن تھوڑے بہت پہلو کے ساتھ الگ الگ ہوگا۔ بابا کیا کریں گے؟ کہ میرے لال جب میں مر جاؤں تو بس سینے پہ وہ کاغذ رکھ دینا جو حسین نے لکھا ہو کہ یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ ہے۔ کہ بابا اس سے کیا ہوگا؟ کہ جب منکر و نکیر سوال کریں گے کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا اسلام کون ہے، تو میں جواب نہ دوں گا، فوراً خاموش کر دوں گا۔ کیا پوچھتے ہو رب کے بارے میں، کیا پوچھتے ہو رسول کے بارے میں، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ دیکھو میں حسین کا غلام ہوں۔ اس کا مطلب اگر نسبت وی آئی پی لوگوں سے ہو تو خوف قبر بھی باقی نہیں رہتا۔ صلوات بر محمد وال۔ اور اسی کو میں کبھی کبھی بات آ گئی تو بس عرض کر رہا ہوں، علامہ بہت بڑے شاعر جن کو سلامت علی مرزا دبیر کہتے ہیں، جناب میر انیس کے ہمس، دیکھئے یہ ایک ادب کا بھی پہلو ہے، اور ملاحظہ کیجئے عظمت حسین کو دیکھ کر 6 مصرے کہتے ہیں، 1 بند کہتے ہیں، لیکن اس بند کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ تائید امام تھی جو کہہ کے چلے گئے، عظمت حسین کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ اور دیکھئے یہ بھی عجیب سی بات، سنیے گا اور گنیے گا، ہر مصرے میں 6 چیزیں بیان کی ہیں، 4 مصرے میں 24 چیزیں، اور پھر بیعت لگائی عظمت حسین کے اوپر۔ خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، موقع تو رہا نہیں، اگر ہر مومن کا دل بانگ بانگ نہ ہو جائے تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ جناب سلامت علی مرزا دبیر مرحوم عظمت حسین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نقاش نقش، کاتبو خط، بانیو بنا، نقاش نقش، کاتبو خط، بانیو بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین فلک،
گرد کیمیا دنیا و دی حدوث و قدم بندے خدا، اور کہتے ہیں کہ سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ زندہ باد، زندہ باد اور محمد وال محمد صلی اللہ۔ زندہ باد۔ دیکھیں عجیب بات ہے، وقت تو نہیں آپ کی خدمت میں، بس آگے جملے سنیے، میں آ گیا اپنی منزل پر۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی، اگر مولا نے چاہا، اور اسی انشاءاللہ پر اور اسی جذبے پر یہ دنیا بھی قائم ہے۔ دیکھیے محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی عرض کر دوں، آپ مجھے 100 بار ٹیلی فون کریں اور میں ایک بار بھی نہ کروں، اب آپ 100 بار کے بعد اب نہیں کریں گے، تو یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں اگر وہ ایک بار بھی جواب نہ دے، یہ دیکھیں دل کے جذبے سے سنیے، میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کل یاد رکھیے گا وقت سے، اب مجھے معلوم نہیں کہ کب پڑھنا، لیکن وقت بالکل نہیں ہے، بس جملے سنیے۔ حسین جس کی عظمت کو دنیا میں کوئی نہ سمجھ سکا، ملائک بھی نہ سمجھ سکے، انبیاء بھی نہ سمجھ سکے، لیکن ہاں جس کے لیے جنت سے شب عید لباس آیا تھا، کربلا میں اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا، جس کے لیے جنت سے شب عید لباس آیا تھا، کربلا میں اس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا۔ اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جب کوفے میں زوجہ زہیر نے سنا کہ میرے والی زہیر ابن قین کو شہید کر دیا، تو اس نے ایک وفادار غلام کو بلایا اور کہا غلام یہ کفن لے، سیدہ کے لال کو تو کفن مل گیا ہوگا، وہ تو سیدہ کا لال ہے، وہ تو رسول کا نواسہ ہے، فاطمہ کا جگر ہے، میرے شوہر کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، غلام کربلا چلا جا، میرے شوہر زہیر کو کفن دے دے۔ غلام آیا کوفے سے کربلا، مگر جب مقتل میں نظر دوڑائی، مقتل میں نظر دوڑائی، 72 لاشیں کربلا میں بے گور و کفن۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ غلام آ تو گیا مگر اس نے دیکھا سب کے لاشیں اڑیا پڑے ہیں، لاشیں کچلی ہوئی پڑی ہیں، دیکھا پھر کفن لیا، کوفے پہنچ گیا، ہاتھ پیچھے کر لیے، زوجہ زہیر کہتی ہے اے میرے شوہر کے غلام، کیا میرے شوہر کو کفن دیا آیا؟ بس غلام نے کفن سامنے کر دیا، بی بی کہا میرے شوہر کو کفن کیوں نہ دیا؟ کہا بی بی میں اپنے ہاتھوں سے آقا کو کفن نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا رے جو کائنات کا آقا حسین، اس کا لاشا بے گور و کفن۔
ہاں سنتے جائیے، اور جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے روتے جائیے۔ ایام ازاں گزر رہی ہیں، سب کو الوداع بھی کہنا ہے، اور ابھی جلوس مبارک بھی برآمد ہونا ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اب جو آئندہ زندہ رہے گا وہ پھر حسین کی صف اعضاء پہ بیٹھے گا۔ جزاکم ربکم۔ میں نے کتاب میں پڑھا، کتاب کا نام ہے عظمت آل محمد۔ علامہ مجلسی کا خواب سنیے۔ علامہ مجلسی نے خواب دیکھا کہ جیسے میں اپنے حوضے میں بیٹھا ہوں، مدرسے میں بیٹھا ہوں، بچوں کو طلب کیا، درس پڑھانے میں مشغول ہے۔ دیکھیے بس ایک اشارہ ہوگا، سمجھ جائیں گے آپ۔ یہ خواب علامہ مجلسی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا کوئی نقاب پوش بی بی آ گئی، نقاب پوش بی بی آ گئی۔ کہا بی بی کون ہے؟ کہا علامہ تم نے نہیں جانا، میں حسین کی دکھیاری ماں، ٹوٹی پسلیوں والی، میں جنت البقیع سے آئی ہوں۔ ہاں رو لیجئے، اب تاریخیں زیادہ نہیں بچی، جو آئندہ زندہ رہے گا وہ پھر سفیدہ بچھائے گا۔ میں حسین کی دکھیاری ماں، ٹوٹی پسلیوں والی، جنت البقیع سے آئی ہوں۔ علامہ ایک بھیجا ہے۔ کہا کیا؟ علامہ دیکھ رہے ہیں میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ کہا اب آج پڑھائی چھوڑ دو، پڑھائی چھوڑ دو۔ کہا بی بی کیا کرے؟ کہا ایک بیچ سے پردہ لگا دو، ایک بیچ میں پردہ ڈال دو۔ کہا بی بی کیا ہوگا؟ کہا میرے ساتھ اور بیویاں بھی آئی ہیں، میرے ساتھ اور بیویاں بھی آئی ہے، سارا بھی آئی ہے، مریم بھی آئی ہے، حوا بھی آئی ہے، آسیہ، میری بیٹی زینب۔ علامہ آج پڑھائی روک دو، درس ختم کر دو۔ کہا بی بی پھر کیا کرے؟ پردہ تو پڑ گیا۔ کہا آج میرے حسین کی رخصت پڑھ دو۔ علامہ میرے حسین کی رخصت پڑھ دو، درس روک دو، طالب علم عزادار بن جائے۔ جزاکم ربکم۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے یہ سنا، کانپ گیا، فوراً ممبر پہ پہنچا۔ بی بی نے کہا وہ روایتیں پڑھو جو میں بتاتی ہوں۔ کہا پہلے وہ مدینے کی روایت پڑھو۔ علامہ نے پڑھنا شروع کیا کہ فاطمہ زہرا جب کاموں سے فارغ ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا نکالتی تھی اور ایک کرتا سلنے لگتی تھی۔ جناب زینب کے حوالے سے کہتی ہے کہ میری بیٹی زینب مجھے دیکھتی تھی کہ جب میں کاموں سے فارغ ہوتی تھی، علامہ مجلسی پڑھ رہے ہیں، جب میں کاموں سے فارغ ہوتی تھی صندوق سے کرتا کپڑا نکالتی تھی اور کرتا اسے بنانا شروع کر دیتی تھی۔ تھوڑا ہی کرتا سلتی تھی کہ روتے روتے ہچکیاں بند جاتی تھی۔ ہائے میرے حسین، ہائے حسین۔ تھوڑا سا کرتا سلتی تھی، پھر صندوق میں رکھ دیتی تھی۔ پھر دوسرا دن آتا تھا، کاموں سے فارغ ہو گئی، پھر کرتا نکالا، سلنا شروع کر دیا۔ جب کئی ہفتے گزر گئے، زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، ماں یہ کیسا کرتا ہے؟ جب آپ نکالتی سلنے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں کرتے پر، اور بھیا حسین یاد آ جاتا ہے۔ اے میرے حسین، فاطمہ تڑپ گئی، ارے میری زینب، یہ کرتا حسین کا آخری لباس، جب حسین
رقیہ تم پر میرا سلام، رباب تم پر میرا سلام، ام لیلہ تم پر میرا سلام، اے میری ماں کی کنیز فضہ تم پر میرا سلام۔ بیویوں کے حلقے سے گزر گئے، بیویوں کے حلقے سے گزر گئے۔ اس کے بعد علامہ مجلسی نے پڑھا حسین کی 2 سگی بہنیں تھیں، 5 علی کی بیٹی تھی، یعنی مائیں الگ تھی باپ ایک ہی تھے۔ اس طرح حسین کی کربلا میں 7 بہنیں تھیں، کربلا میں 7 بہنیں تھیں۔ جب سب حلقے بن گئے تو بہنوں نے بھی کہا بھیا ہم 7 بہنیں ایک حلقہ بنائیں گے، ہم ایک حلقہ بنائیں گے، 7 بہنوں کے بیچ سے آپ نکل جائیے۔ بہنوں نے حلقہ بنایا۔ اب علامہ مجلسی نے پڑھا حسین حلقے میں آئے، بہنوں نے گلے میں باہیں ڈال دی، ارے میرے بھیا، ارے میرے بھیا۔ طالب علم غش کھانے لگے، پردے سے صدا آئی، سارا ہوا نے جواب دیا علامہ مجلسی بس اب مصائب نہ پڑھو، مصائب روک دو۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا نبی کی بیٹی کو غش آ گیا، فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی پوری رخصت بھی نہ پڑھی،